بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت مائی طوطی صاحبہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت مائی طوطی صاحبہ کے کرامات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ ولیاں دے ہتھ آئی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ ولیاں دے ہتھ آئے، ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائے۔ موزے راتھیال ضلع میرپور کا کالا جس کی قوم جاٹ تھی اس سے قتل ہو گیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کچھ افراد شامل تھے۔ مقدمہ عدالت میں گیا۔ کیس کی نوعیت نہایت سنگین تھی۔ وکیل اور دوسرے سب لوگوں کو امید تھی کہ کالا کو سزائے موت ہوگی کیونکہ موقع کے گواہ بھی شامل تھے۔ عدالتی کارروائی کے دوران کالا خان کی ضمانت ہوئی۔ کالا خان کو کسی نے حضرت مائی صاحبہ کے بارے میں بتایا۔ کہتے ہیں کہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے۔ کالا خان کے بقول میں ابھی دور سے آ رہا تھا کہ حضرت مائی صاحبہ نے نشست میں بیٹھے افراد سے فرمایا، ایک قاتل آ رہا ہے، اس کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ وہ 2 دن تک یہاں رہا مگر حضرت مائی صاحبہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ بالآخر وہ ولیہ کاملہ کے حضور حاضر ہوا، بہت رویا، معافی مانگی اور منت سماجت کی۔ حضرت مائی صاحبہ کچھ نرم پڑ گئیں اور فرمانے لگی، تمہاری پیشی قریب ہے، تم جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، بھلا موت کے منہ میں بھی کوئی خود جاتا ہے؟ پولیس خود ہی اٹھا کر لے جائے گی۔ آخر کار انہیں مجھے پر ترس آ گیا اور زمین کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی، یہ کیا ہے؟ جس میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، کھجور۔ پھر اس گٹھلی کو اٹھایا اور زمین پر 3 لکیریں ماری اور فرمایا، کھجی ولد پھجی۔ پھر گٹھلی مجھے دے دی اور کہا کہ یہ منہ میں رکھ کر عدالت میں حاضر ہونا، انشاءاللہ بری ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میں عدالت میں گٹھلی منہ میں رکھ کر حاضر ہوا۔ قاتل کا جب نام پکارا گیا تو وہ کالا خان کی بجائے کھجی ولد پھجی تھا۔ تحقیق ہوئی تو پولیس کے ریکارڈ میں بھی کھجی ولد پھجی تھا، جبکہ لواحقین اور گواہ بازد تھے کہ قاتل کالا خان ہے۔ جج نے فیصلہ صادر کیا کہ اصل قاتل کھجی ولد پھجی ہے اور موقع پر اس نام کا کوئی شخص نہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ پولیس نے ساری کارروائی فرضی کی ہے۔ اس طرح کالا خان اور اس کے ساتھی باعزت بری ہو گئے اور وہ سب مائی صاحبہ کے در پر نظر نیاز کے ساتھ حاضر ہوئے۔ میرپور آزاد کشمیر کا ایک شخص کرم الہی ولد نور محمد گجر 6 جون 1996 کو حضرت مائی صاحبہ کے ہاں اس مبارک پر حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا، میرے ہاں 3 بچے ہوئے جو پیدائش سے کچھ عرصہ بعد فوت ہو جاتے۔ میں سخت مایوس تھا، ایک طرح سے میرا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ میں حضرت مائی طوطی کے در پر حاضر ہوا، ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے دیکھ کر فرمانے لگی، جو بچے دیتا ہے وہ زندگی بھی دے گا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن میرے اصرار پر کہنے لگی، جا تیرے گھر 7 ماہ کا بچہ ہوگا، بہت خوش قسمت ہوگا۔ یہ سن کر میں چل پڑا۔ میرپور دور تھا، راستہ پیدل تھا، سوچا رستے میں بھوک ستائے گی تو کیا کروں گا۔ بے بسی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مائی صاحبہ میرے پیچھے آ رہی ہیں۔ دربار کے قریب ہی ایک نالا تھا جہاں وہ چلا کرتی تھی، وہاں آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے بلایا۔ جب میں قریب گیا تو ایک طرف سے کچھ گوبر اور کچھ ریت اور پانی لیا، پھر اس کو اچھی طرح گوندھ لیا اور مجھے کہا، کپڑا دو۔ میں نے چادر دی، وہ میری چادر میں رکھ کر باندھ دیا اور کہا، رستے میں کھا لینا، میں نے اپنی بیوی کو بھی دینا۔ میں نے سوچا کہ یہ میں بھلا کیسے کھا سکتا ہوں، کچھ دور جا کر پھینک دوں گا۔ جب میں درگوٹی بالا پہنچا تو وہ پھینکنے کی غرض سے چادر کی گرہ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں گوبر اور ریت کی بجائے گرم گرم موٹی چورما تھا۔ میں نے خود بھی پیٹ بھر کے کھایا اور بیوی کے لیے بھی لے گیا۔ 7 ماہ بعد میرے گھر ایک بچہ ہوا اور وہ بہت صحت مند تھا اور خوش قسمت بھی۔ اس کی پیدائش کے بعد ہمارے معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے۔ بیٹے کی شادی انگلینڈ ہوئی، اب اس کے 3 بچے ہیں اور وہ بہت خوشحال ہے۔ چودھری راج محمد کہتے ہیں کہ بنڈلی والے راجہ دلاور اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ساون کا مہینہ تھا اور شدید بارشیں ہوئیں۔ میں بھی مائی صاحبہ کی جھونپڑی میں بارش سے بچنے کی غرض سے داخل ہو گیا تو مائی صاحبہ نے دیکھ کر فرمایا، دلاور بھائی جلدی جائیں، جھونپڑی کی چھت ٹپک رہی ہے اور جھونپڑی میں پانی بھر آیا۔ یہ سن کر میں نے کہا، مائی جی، میں اتنی بارش میں باہر نہیں جاؤں گا، آپ خود ولی ہیں، بند کر لیں، اس لیے آپ خود جھونپڑی کا چھت ٹھیک کر لیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائیں اور اپنے ہاتھ سے زمین کو 3-4 بار تھپکا اور فرمایا، بھائی چھت بند ہو گئی ہے،
میں نے دیکھا کہ نہ صرف چھت ٹپکنا بند ہو گئی بلکہ جھونپڑی کے اندر جمع شدہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ بروٹ کا ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ گاؤں کا بچہ بچہ اس بارے میں جانتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام سخی تھا، اس کی بیوی کا نام عالم بھی تھا۔ وہ عورت مائی صاحبہ کے ہاں حاضر ہونے گئی۔ سخی بابا باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ جب واپس لوٹا تو بیوی کا پوچھا۔ ایک عورت نے کہا کہ وہ مائی صاحبہ کے پاس گئی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا وہاں کس لیے جاتی ہے، اور مائی صاحبہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انتہائی نازیبا اور بازاری زبان استعمال کی۔ اس کی بیوی جب پہنچی تو مائی صاحبہ نے فرمایا یہاں کیا لینے آ جاتی ہو، پھر گالیاں لوگ مجھے دیتے ہیں۔ پھر فرمانے لگی اس کا جو ایک بیٹا ہے وہ مر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ گھاس کاٹنے گیا اور وہیں مر گیا۔ سخی کو سب نے کہا کہ مائی صاحبہ سے معافی مانگو۔ چنانچہ اس نے معافی مانگی۔ مائی صاحبہ نے فرمایا جا ایک اور بیٹا ہوگا مگر تمہارے کسی کام کا نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ضلع کوٹلی کے ایک ولی مشہور باجی صاحب کے ایک مرید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ باجی صاحب وضو کر رہے تھے کہ اچانک کانپ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ مائی طوطی بہت بڑی فقیرنی ہے۔ ہمارے دریافت کرنے پر فرمانے لگے کہ میں نے مائی طوطی کو مدینہ لنگر تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ حاجی کرامت اللہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا ہے۔ یہاں دربار پر ایک سپروائزر محکمہ اوقاف نے تعینات کیا۔ وہ نہایت رشوت خور تھا۔ اس کے علاوہ کثرت سے شراب بھی پیتا۔ جب بھی وہ مزار کے اندر داخل ہونے کے لیے جانے لگتا تو ایک بہت بڑا سانپ دروازے کے درمیان بیٹھ جاتا اور اسے اندر نہ جانے دیتا۔ وہ سانپ محکمہ اوقاف کے دیگر ملازمین جو وہاں تعینات تھے نے بھی دیکھا۔ اس شخص کے ٹرانسفر کے بعد پھر کبھی کسی نے سانپ نہ دیکھا۔ دربار پر تعینات کچھ ملازمین کا کہنا ہے کہ فوج کے ایک کرنل کی ٹرانسفر یہاں کھریٹا ہوئی۔ مائی صاحبہ کی شہرت سنی تو یہاں آیا۔ ہمیں کہنے لگا یہ جو سامنے بارڈر لائن ہے اس کے پار کیا ہے؟ ہم نے کہا ہندو۔ تو کہنے لگا تم لوگوں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا فرق کیوں نہیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رب کائنات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہمارے عقائد، ہمارے مذہب، ہمارے رسوم و رواج مختلف ہیں تو ہم میں فرق کیوں نہ ہوگا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور تم لوگ بھی سیمنٹ کی بنی ہوئی قبروں کو پوجتے ہو۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایسی گستاخانہ باتیں نہ کرے۔ ہم نے اسے لنگر کھانے کو کہا تو کہنے لگا یہ لنگر تم لوگوں کا ہے، یہ کوئی انسانوں کے کھانے والا ہے۔ اس دال میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ آدمی نہا سکتا ہے۔ اس کرنل کے چلے جانے کے بعد ہم مزار کے اندر گئے اور دعا مانگی کہ اس شخص کو کوئی ایسی کرامت دکھائیں کہ وہ دوبارہ یہاں آنے پر مجبور ہو جائے۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد اس کے پاؤں میں جلن شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ پاؤں کا درد بڑھتا ہی چلا گیا۔ بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آرمی کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ بیماری ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تب آرمی کے ایک آفیسر نے اسے مشورہ دیا کہ حضرت مائی طوطی صاحبہ کے دربار پر جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ یہاں سے پاؤں کو پانی لگایا، لنگر کی دال بھی کھائی اور شفا یاب ہو گیا۔ وہ 1 ماہ کے بعد دوبارہ دربار پر حاضر ہوا مگر اس بار کی کرنیلی کے رعب میں اور دبدبے کی بجائے ایک معذور، عاجز اور بے بس انسان کی حیثیت سے دربار پر حاضر ہوا۔ آرمی کا وہ کرنل اب بھی باقاعدگی سے دربار کاملہ پر حاضری دیتا ہے۔ دلیا گجرا کا ایک شخص دربار کاملہ پر اکثر آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میرے پاؤں سوج کے بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ میں گجرہان ایک دربار پر گیا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا آزاد کشمیر سے۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ جاؤ تمہارے علاقے میں اتنی بڑی ولیہ کاملہ مائی طوطی موجود ہے، پھر تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں واپس آیا اور دل میں سوچ لیا کہ واپس گھر نہیں جاؤں بلکہ سیدھا دربار مائی طوطی پر حاضری دوں گا۔ میں ابھی کھریٹا کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے محسوس کیا میرے پاؤں میں جو درد تھا اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ پھر میں یہاں دربار پر باقاعدگی سے حاضر ہوتا رہا، اب میرے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تو حضرت مائی طوطی صاحبہ کی چند چیدہ کرامات تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ میں نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کی زبانی ہیں جن کے ساتھ ہوئے یا جن کو زیارت کا شرف حاصل